دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب؟ ظاہر ہے یہ کوئی خوش کن خبر نہیں ہے، افسوسناک اور پریشان کن خبر ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین جو ہیں وہ کنفرم ہو گئے ہیں۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار ہیلتھ ڈاکٹر ظفر مرزا، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ 2 کیسز ہیں کرونا وائرس کے۔ ایک کے متعلق تو یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ ایران سے کوئی ہمارے سٹیزن تشریف لائے ہیں اور کراچی میں ہیں یا سندھ میں کہہ لیں، جو بھی، یعنی کیونکہ سندھ حکومت نے پھر اس کے کنسیکوینس کے طور پر اسکول وغیرہ جو ہیں کچھ دنوں کے لیے بند کی ہیں۔ تو وہی خوف جو پہلے لاحق تھا کہ ظاہر ہے باقی دنیا میں اگر ہے تو یہاں بھی آنے کا امکان موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، پوری دنیا میں اس وبا سے انسانیت کی اللہ تعالیٰ جان چھڑائے۔ اب پاکستان میں آ گیا، بہت سارے چینل، بہت سارے دوست، بہت سارے، ظاہر ہے یقیناً جو متفکر، سارے ہی لوگ متفکر تھے اور ہیں، تو اب دیکھیں کہ پتہ نہیں حکومت بھی متفکر تھی یا نہیں ہے، کیونکہ ان کی پرائرٹیز اور ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے۔ تو بہرحال اب تو وہ بلا آ گئی جو دوسروں کے گھر تھی، ہمارے گھر بھی آ گئی۔ اس کے لیے جہاں ظاہر ہے حکومت تو اپنی طرح کی جتنی کوشش ہو سکے گی، ہمیں امید ہے اور ہم ان سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ کرے، لیکن عام لوگ آپ سب جانتے ہیں، بس یہ وہ یاد دہانی کا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بار بار کی یاد کرائی جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، اس کا تھوڑا بہت لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بھی اس پروگرام میں یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، پرسنل ہائیجین کا، یعنی ہاتھ، منہ اور غسل اکثر ہونا چاہیے، ہاتھ منہ دھونا اور غسل اکثر ہونا چاہیے، فریکوینسی یعنی پہلے کے مقابلے میں بڑھا دیں، اور یقیناً چھینکیں وغیرہ تو اس کو کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ ہو جس سے آپ فوراً چھینکنے سے پہلے ناک اور منہ جو ہیں وہ کور کر لیں، اور چھینکنے کے بعد یعنی صفائی وغیرہ، اور کوشش کریں کہ جلد از جلد آپ ہاتھ جو ہے کسی بہتر صابن سے ہاتھ منہ وغیرہ دھو لیں، اور باہر سے کھانا کھانے کے جو دوست شوقین ہیں وہ کم و بیش ترقی کر دیں جب تک یہ وبا کا امکان ہے۔ اپنے گھر میں ظاہر پکا کر کھائیں، اور بڑے جو انڈسکریمنیٹ اجتماع ہیں غیر ضروری طور پر وہاں نہ جائیں۔ ظاہر کچھ ضروری ہیں، مثلاً جمعہ جو ہے وہ تو یقیناً پڑھنا چاہیے، یا جو دینی اجتماعات ہیں وہ ایک علیحدہ ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے وہ بھی ان احتیاطی تدابیر کو یقیناً سامنے رکھتے ہوں گے کہ اب رکھنا چاہیے۔ وہ اس پر تو ظاہر علماء بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن جنرلی غیر ضروری اجتماعات سے پرہیز کریں، اور زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ اپنے مخصوص روٹین والی جگہ پر ہی رہیں، یعنی گھر میں یا جہاں پر آپ کا جاب وغیرہ ہے، اور یعنی گھر میں کچن وغیرہ، باتھ روم، ان چیزوں کی صفائی کا خاص دھیان رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ یہ جو ماسک وغیرہ ہیں وہ اپنے گھر جتنے افراد ہیں کم از کم اتنے تو رکھ ہی لیں، اور اس کے علاوہ جو ہی آپ سمجھیں کہ کوئی یعنی عام جو فلو کی سمٹمز ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ پروفیشنل بہتر جانتے ہیں، جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے میڈیا سے، اس کی سمپلی ایک ریپیٹیشن ہے، آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کا تذکرہ بار بار کریں تو کچھ نہ کچھ شاید وہ ذہن میں رہ جائے، یا ہمیں عادت سی ہوتی ہے بعض وقت اگنور چیزوں کو کرتے ہیں، تو اس میں شاید کوئی بہتری آ جائے۔ تو یعنی صفائی ستھرائی، گھر سے باہر کم کھائیں، غیر ضروری اجتماعات میں جانے سے پرہیز کریں،
چھینکیں وغیرہ تو کوشش کریں کہ آپ کا منہ اور ناک ڈھکا ہوا ہو، اور اس کے فوراً بعد صفائی یعنی ہاتھ وغیرہ پراپر انداز میں منہ صاف کر لیں، ناک صاف کر لیں۔ اور اسی طرح اگر جب کسی کو کوئی عام فلو کی سمٹمز محسوس ہوں تو ظاہر ہے پھر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ اور سنا ہے بعض پروفیشنل سے یہ بھی بات کہ اپنے منہ کو اور گلے کو کوشش کریں کہ بھیگا یعنی تر رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت اگر آپ کے پاس یعنی ہر وقت پانی موجود ہو صاف ستھرا بوتل میں، تو اس کی چسکی وغیرہ منہ میں یعنی جس سے منہ تر ہو جائے، گلا تر ہو جائے۔ تو ویسے بھی یہ میں نے ڈینٹسٹ سے سنا ہے کہ اگر منہ تر رکھا جائے یعنی بالکل پلین واٹر سے تر، کسی میٹھی چیز سے یا اور سے نہیں ہے، تو منہ تر رکھا جائے پلین واٹر صاف ستھرے پانی سے، تو اس سے منہ کے امراض جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، دانتوں کی بھی حفاظت رہتی ہے، اور یہ جو یعنی بدبو وغیرہ ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ گورنمنٹ جو بھی ہدایات دے اس سلسلے میں ظاہر ہے ان پر بھی توجہ دیں کہ بہرحال ہم گورنمنٹ کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے کی خیر خواہ ہے، تو یقیناً وہ اپنے پروفیشنل سے رابطہ کر کے یا ان کی ایڈوائس کے مطابق ہی ہدایات جاری کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے فی الحال اتنا ہی، اور ساتھ یعنی اگر نماز پنجگانہ ہو جائے تو ظاہر ہے دینی اور روحانی مسرت اور اس کے فیوض و برکات تو ہیں ہی ہیں، جسمانی صفائی اور ہائیجین کیونکہ اس سے پھر انشور ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی جب آپ یکسو ہو کر اللہ اور رسول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے آپ میں یقین کریں امیونٹی زیادہ پیدا ہوتی ہے، یعنی قوت مدافعت جو ہے آپ کی روحانی بھی بڑھ جاتی ہے، آپ کی جسمانی بھی بڑھ جاتی ہے، تو وہ بھی یقیناً اس صورتحال میں فائدہ دینے والی بات ہے۔ تو تازہ کھانا کوشش کریں اور سادہ اور گھر کا بناؤ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، سارے پاکستانیوں کو صحت مند، خوشحال اور خیر خیریت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی وباؤں سے، مصیبتوں سے ہمارے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، ساری دنیا کے سارے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔